أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم ما كذب الفؤاد ما رأى جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے بارے میں آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا، اس کی صحیح تصدیق فرمائی۔ افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا یہ مشرکین و منکرین اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ فرمایا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پہلی مرتبہ دیکھنے کے علاوہ دوسری مرتبہ بھی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اترتے ہوئے دیکھا، جبریل امین کو، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کے وہ پرلے کنارے کے آخری درخت کے پاس بھی دیکھا۔ عندہا جنت المأویٰ، وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ وہ جنت المأویٰ کے پاس ہے، رہنے کی ٹھکانے کی جو جنت ہے اس کے پاس سدرۃ المنتہا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے وہاں دیکھا۔ ان آیات مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ ان آیات سے بعض نے جبریل امین کی رؤیت کا تذکرہ کیا ہے اور بعض نے عرش معلیٰ پر اللہ کے دیدار کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ معراج کے ضمن میں۔ یہاں جبریل امین کی رؤیت، جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھنے کا ذکر ہے۔ سورت کے شروع سے اللہ کریم نے ستارے کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کے دلائل اللہ نے پیش کیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کلام آیا ہے وہ آپ نے خود نہیں بنایا، نہ کہیں سے سیکھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے پہنچانے والا جو ہے وہ عام اور معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا امانت دار، دیانت دار اور صاحب قوت، زور آور ہے، اس لیے کہ اس کو جنات اور شیاطین بہکا نہیں سکتے، نہ جنات اور شیاطین کی کوئی بات اس کی بات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کلام پیش کیا یہ من جانب اللہ ہے۔ اور جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو ان کو ان کی ذاتی شکل عطا فرمائی ہے، تخلیقی طور پر اس شکل میں 2 دفعہ دیکھا۔ پہلی دفعہ کا تذکرہ پیچھے گزر چکا کہ آپ نے ان کو افق اعلیٰ پر، آسمان کے اوپر نیچے زمین سے دیکھا، اور پھر آنن فانن جب ان کو آپ نے دیکھا تو انہوں نے مشرق سے مغرب کو سب کو ڈھانپ لیا، اور 600 پر ان کے تھے جبریل امین کے۔ دوسری مرتبہ یہاں اس آیت میں تذکرہ ہوا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ ایک اور مرتبہ کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں۔ منتہا کا معنی ہے آخری، انتہائی کنارے پر جو ہے۔ اس مقام کو انتہا اس لیے کہتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے
کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں سدرۃ المنتہا پر آ کر فرشتوں کو پہنچتے ہیں، وہاں سے وہ فرشتے لے کر نیچے آتے ہیں زمین پر، اور جہاں اللہ کی مشیت ہے تمام معمور من جانب اللہ کی طرف سے جن جن فرشتوں کی جو جو ڈیوٹیاں ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر وہاں سے فرشتوں کے حوالے ہوتی ہیں، اور اسی طرح نیچے سے جانے والے اعمال فرشتے سدرۃ المنتہا تک لے کے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے پھر اللہ کریم اپنی قدرت سے جو اس کی شان کے مطابق ہے جس طرح وصول فرماتے ہیں وصول فرماتے ہیں۔ تیسری بات کہ فرشتوں کی اوپر جانے کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ جیسے معراج کے سفر کے واقعے میں یہ بات تفصیلاً حدیث میں آتی ہے کہ جبریل امین آپ کو مکے سے آپ کے دولت قدے سے یا بیت اللہ شریف حتیم سے آپ کو لے کے گئے تھے۔ یہ دو مختلف روایت ہیں، آپ گھر میں تھے وہاں سے لے کے گئے یا حتیم سے لے کے گئے، تو وہاں سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، پھر اوپر آسمانوں پہ لے کے گئے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر وہاں سے آگے جبریل امین نہیں گئے، اللہ کریم نے اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اوپر جیسے بلایا ویسے، اللہ اور رسول جانتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہاں سے آگے کیوں نہیں آ رہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہاں سے آگے جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہاں سے آگے بال برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ انتہائی حد کی جو ہے وہ سدرہ ہے، انتہائی حد پر جو درخت ہے، اس درخت کے پاس دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اب چونکہ پہلی مرتبہ جب زمین میں دیکھا تھا تو وہ آپ کی وحی اور رسالت پر معمور ہونے کے ابتدائی ادوار کی بات تھی، تو اس وجہ سے آپ کے جسم مبارک اور قلب مبارک میں اس وقت اتنی کمال کی طاقت نہیں آئی تھی، اس لیے آپ نے جبریل امین کی دید کو برداشت نہیں کیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب دوسری مرتبہ تو یہ تو معراج کے واقعے میں ہی آپ سدرۃ المنتہا گئے، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں دوبارہ کبھی نہیں گئے ہیں، تو اس وقت تک تو اللہ کریم نے آپ کے اندر کمالات بھر دیے تھے۔ اب دوسری مرتبہ آپ گھبرائے نہیں، بلکہ آگے آتا ہے اللہ کریم نے اپنے عجائبات قدرت آپ کو بہت سارے اور بھی دکھائے، جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، آسمانوں کے مناظر دیکھے، وہاں فرشتوں کی جتھیاں اور ٹولیاں دیکھی آپ نے، پتہ نہیں کیا کیا عجائبات دیکھے آپ نے، یہاں تک کہ اللہ کا نور بھی دیکھا۔ تو اللہ کریم نے آپ کو وہاں لے جانے سے پہلے ان سب کی دید کے قابل بنا کر آپ کو اوپر اٹھایا، دکھایا آپ کو، تو اس لیے دوسری مرتبہ آپ نہ پریشان ہوئے نہ گھبرائے، آپ نے ان کو دیکھا۔ تو مکے کے مشرکین اور منکرین کو اللہ کریم یہ جواب دے رہے ہیں اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کہ تم اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہو کہ جس کو آپ نے بلا مبالغہ پوری قوت دید کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، بغیر کسی مبالغے کے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کے قلب مبارک نے اس کی کامل تصدیق کی ہے۔ اب اس بات کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اس لیے تمہارے پاس جھٹلانے کی کوئی دلیل نہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پہلی مرتبہ دیکھنے کے علاوہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا، کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کی وضاحت ہو چکی، اور وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ فرمایا عندہا جنت المأویٰ،
وہ سدرہ کا درخت جنت مأوا کے قریب ہے۔ جنت کا معنی تو جنت ہی ہے، اور مأوا کا معنی ہے ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، کیونکہ اصل ٹھکانہ، اصل رہنے کی جگہ بنی آدم کی تو جنت ہے۔ یہ تو پرائی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ نہیں ہے۔ اپنی جو آبائی میراث ہے وہ تو جنت المأوا ہے، جنت ہے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جنت المأوا میں فرمائی، اور مہمان کے طور پر ٹھہرایا بھی وہیں پر ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی حکمت سے ممنوعہ درخت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے کھایا، تو جس کی بنا پر اللہ نے نیچے اتارا، اوپر سے نیچے زمین پر اتار کر زمین پر بسایا، تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ بعض نے اس کو کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھایا، بلکہ اپنے طور پر تعین بھی کرتے ہوں گندم کا دانہ کھایا، اس کی کہیں کوئی تعین نہیں ہے۔ ممنوعہ درخت کا پھل کھایا، جو بھی پھل کھایا، تو کہتے ہیں کہ اس کی سزا پر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو یہ بات بالکل غلط اور ناسمجھی ہے۔ اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا، فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، فرشتوں کو باور کروایا، بتایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں جنت میں خلیفہ بناؤں گا، یا مجہولاً نہیں کہا تھا کہ میں خلیفہ بناؤں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا۔ تو زمین پر بنا کے بھیجنا مقصود تھا، اصل ٹھکانہ زمین سے فراغت کے بعد، یہاں اپنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اصل مقام جنت میں پہنچنا ہے۔ اور یہ دنیا میں یہ جو احکام ہیں، یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو مشقتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ اس اپنے مقام و ٹھکانے کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے محترم بھائی اور دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ نے دنیا میں صرف کمانے کھانے کے لیے نہیں بھیجا، اصل مقصد تو ہے اپنی اس ذاتی میراث کو، جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جہاں پیدا کر کے بھیجا تھا، اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک وہ جدوجہد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے باپ دادا کی میراث بھی آج کل کے قانونی دور میں ویسے تو نہیں ملتی نا، اس کے لیے بھی تھوڑی بہت تگودو کرنی پڑتی ہے۔ میراث کے لیے وراثت نامہ بنانا پڑتا ہے، پھر اس کی وراثت کی جو چیزیں ہیں اس کو سب کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں سے اپنے اپنے حصے بنانے پڑتے ہیں، ایسے آسانی سے وہ بھی نہیں ملتے۔ تو جس طرح اس کے لیے تھوڑی بہت تگودو کرنی پڑتی ہے، تو یہ سمجھ لو جنت کے حصول کے لیے تھوڑی سی تگودو اور محنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ وراثت کی تقسیم کے فارمولے ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ، یہ بھلائی اور یہ نیکی، یہ اچھائی، برائیوں سے باز رہنا، خواہشات نفس کی تابعداری نہ کرنی، اللہ رسول کی تابعداری کرنی ہے۔ تو یہ وراثت کے حصول کے لیے ایک سسٹم اور طریقہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔